مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ کسی بچے سے یہ نہیں پوچھا گیا یا اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا گیا کہ اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے۔ میرے لیے میرے تمام بیٹے اور بیٹیاں برابر ہیں، پنجاب کے تمام بیٹے بیٹیاں میرے لیے برابر ہیں، اور میں یہ ڈسکرمنیشن نہیں کرنا چاہتی۔ سمجھاؤں گی ضرور آپ کو کہ یہ راستہ آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے اور آپ کو کس راستے پہ چلنا چاہیے، کیونکہ میرے 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی ہے، پھر جنید کو آپ سب جانتے ہو، جنید ہے وہ بڑا پاپولر ہے سب میں، اس کی باتیں ہر جگہ سے میں سنتی ہوں۔ پھر چھوٹی بیٹی ہے وہ ابھی پڑھ رہی ہے، باقی 2 نے پڑھ لیا ہے۔ تو میں آپ سب کو ایک چیف منسٹر کے طور پہ نہیں دیکھتی، میں آپ سب کو ایک ماں کے طور پہ دیکھتی ہوں، اور ایک ماں کی طرح آپ سب کے بارے میں سوچتی ہوں۔ اور جو ہمارا ملک ہے، جو ہماری دھرتی ہے، وہ بھی ہماری ماں ہے، تو جو ماں ہے وہ بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور اگر ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی ریاست میں ماں کا ایک بچہ، اس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، اس کے پاس ریسورسز ہیں، تو ماں کا ایک بچہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اچھی اچھی یونیورسٹیز اور کالجز تک اس کی رسائی ہو، اور جو ماں کا دوسرا بچہ ہے وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اگر تعلیم سے محروم رہ جائے تو ریاست کے لیے یہ بہت ہی فکر کی بات ہے، بہت فکر انگیز بات ہے۔ میری چیف منسٹرشپ میں پنجاب میں کوئی بچہ جو اہل بھی ہو، جو لائق بھی ہو، جو محنتی بھی ہو، جو میرٹ پہ بھی ہو، اور اگر اس کو صرف اس بنا پہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس کو داخلہ نہ ملے کہ اس کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں، انہوں نے اپنا کچن چلانا ہوتا ہے۔ ابھی ایک بچی نے مجھے کہا کہ میرے لیے اتنی، جس کو میں اسکالرشپ دے رہی تھی، اس نے کہا میرے لیے اتنی بڑی ہیلپ ہے کیونکہ میرے اور بھی بہن بھائی ہیں، تو میرے والدین جو ہیں وہ تمام بچوں کی پڑھائی کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی تعلیم سے اس لیے محروم رہ جائے کہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہے تو میرے لیے تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے میرے بچوں۔ اور 68 ڈسپلنز میں بچوں کو یہ اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، جو اچھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جیسے فاسٹ ہے، نسٹ ہے، لمز ہے، اور بھی ہم اس میں کالجز اور یونیورسٹیز ایڈ کرتے جائیں گے، ان میں بھی بچوں کو صرف اور صرف ان کے میرٹ کی بیس پہ یہ داخلہ ملا ہے اور یہ اسکالرشپ ملا ہے۔ اور یہ تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور 12 یا 14 پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جہاں پر یہ اسکالرشپس ملے ہیں۔ اور ڈسپلنز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل سائنسز، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وہ والے سبجیکٹس پڑھو، وہ ڈسپلنز پڑھو، ادھر جاؤ جہاں پر آپ جب پڑھ کے نکلو تو آپ کو نوکری مل جائے، آپ کی جاب مارکیٹ میں آپ کی ڈیمانڈ ہو۔ صرف ہم وہ چیزیں نہ پڑھیں جس کو ایک پڑھ کے صرف ڈگری لینی ہے اور وہ ڈگری آج کی دنیا میں ریلیونٹ نہیں ہے۔ میں چائنا گئی تو میں نے دیکھا وہاں کلاس 5 سے بچے جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں اور اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے تبھی سوچا تھا کہ جو آج دنیا نے سائنس میں ترقی کی ہے، آئی ٹی کی فیلڈ میں جو ترقی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم پنجاب میں میں پوری کوشش کروں گی کہ ہمارے بچے بھی ایٹ پار ود دا ورلڈ ہوں۔ اور صرف یہ اسکالرشپ پروگرام نہیں ہے، یہ وہ امیر اور غریب کی تفریق ہے جس کو اس اسکالرشپ نے ختم کر دیا الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے اٹ از دا بگیسٹ سوشل ایکولائزر۔ آپ کے پاس آج وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ اچھے سے پڑھ کے باہر جاؤ گے تو آپ کا
آپ کا لیول ہی کچھ اور ہوگا انشاءاللہ تعالی.